اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ جانا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم نہ اس کو زمین میں عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کی مخلوقات سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کی قوم نے جواباً کہا کہ یہ کہا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو۔ اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کے سوا بتوں کے لیے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس پر ایک لوط ہی ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی مکے میں جب ابراہیم علیہ السلام اس لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، تو جب لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے، بلکہ بول رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تم سے پہلے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور رہزانی کے کام کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکت کرتے ہو؟ تو قوم نے جواب میں یہی کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط نے کہا، اے میرے رب، اس مفسد قوم کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے، تو انہوں نے کہا، ہاں ہمیں سب معلوم ہے وہاں کون کون رہتا ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہوئے اور تنگلیب ہوئے، اور فرشتوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں اور نہ مغموم ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کھلے نشان چھوڑے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے مدائن کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو انہوں نے ان کو جھوٹا کہا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گمانوں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد پر اور قوم ثمود کو بھی ہلاک کر ڈالا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھایا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانی لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں اپنے کو بڑا سمجھا اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں بعض ہم
بعض پر ہم نے طوفانی ہوا بھیجی اور بعض کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں بعض کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو زمین میں بہت بڑا سمجھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دیے۔ تھوڑوں کو آندھی آ کے طوفان آ کے پکڑا، یا تھوڑوں کو جو ایک خوفناک آواز آ کے پکڑی، اور تھوڑوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیے، تھوڑوں کو پانی میں ڈبا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے لوگ کے اوپر، یہ اللہ لوگ کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ اپنے اوپر ظلم کر لیا بلکہ بول رہے اللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔